اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت اپنے عظیم وطن کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہاں ترقی ہو، خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، صحت کی وزیر یاسمین راشد نے ایک طرح سے ویکسین سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور دوسرے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جاگتے رہنا، ہم پہ نہ رہنا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ویکسین اپنی ذمہ داری پہ لگوائیں۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ویکسین سے بوڑھے لوگ مر رہے ہیں ایک ذمہ دار حکومتی شخصیت کی طرف سے، اور وہ شخصیت جو صحت کے امور کو دیکھ رہی ہے۔ اس ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان کے بعد بہت سارے لوگ مخمصے کا شکار ہو گئے ہیں کہ ویکسین لگوائی جانی چاہیے یا نہیں۔ اس بیان کا جائزہ لیں گے۔ پھر جسٹس فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دینے کے معاملے کا نوٹس لے لیے۔ ایک کیس کی سماعت کے دوران اخباری بیان کی بنیاد پر از خود نوٹس لیتے ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا، بلکہ انہوں نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ وہ عدالت کو آگاہ کریں کہ کیا وزیر اعظم کا ترقیاتی فنڈز دینا آئین، قانون اور عدالتی فیصلوں کے مطابق ہے۔ اگر تو مطابق ہے تو ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر یہ مطابق نہیں ہے، آئینی تقاضوں کے خلاف ورزی ہے، تو پھر اس پہ کارروائی ہوگی۔ پھر براڈ شیٹ کمیشن کے جو چیئرمین بنائے گئے ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید، انہوں نے ایک بھاری بھرکم پروٹوکول کی گاڑیاں مانگی ہیں ان کی طرف سے۔ آج ایک لیٹر ان کے حوالے سے ایک جاری کیا گیا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو کافی سارا پروٹوکول چاہیے۔ کیا کیا مانگا گیا ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر سویلین امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی المعروف سما گارڈن اسلام آباد میں سال 2010 سے 2015 کے درمیان انتظامی کمیٹیوں کی جانب سے 2.5 ارب روپے کی بے ضابطگیوں، کرپشن اور بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف اس بیان سے تو بالکل منحرف ہو گئی ہے جو ان کے چیئرمین نے بیان دیا تھا۔ ان کے چیئرمین نے کہا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کو اوپن کر دیا جائے۔ وانا کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پیشکش کی تھی۔ آج الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل شاہ خاور نے تحریری درخواست دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کے چیئرمین کے بیان کو غلط سمجھا گیا ہے، ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اس بیان کا بھی جائزہ لیں گے، لیکن بڑھتے ہیں جناب مظہر برلاس کی طرف۔ مظہر برلاس صاحب، جسٹس فائز عیسیٰ نے جو معاملہ اٹھایا اس کے تو ہم بعد میں جائیں گے، لیکن ایک بیان آ گیا کل پرسوں، یہی بات بار بار کی جا رہی تھی، تمام ٹی وی چینلز اور اخبارات کی شاہ سرخیوں کی زینت تھی، ہم بہت خوش تھے، چین سے ہمیں ویکسین مل گئی ہے، اور کورونا سے ستائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ ویکسین آ گئی ہے۔ اس موقع پر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک بیان دیا، بلکہ میرا خیال ہے میں آپ کو پہلے وہ بیان سنا دیتا ہوں تاکہ آپ ان کی گفتگو انہی کی زبانی سن لیں، پھر ہم اس کے اوپر تبصرہ لیتے ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ نے کیا کہا، ذرا وہ سنائیے۔ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہر انسان ویکسین اپنی ذمہ داری پہ لگائے گا، کوئی زبردستی تو کسی کو نہیں لگا سکتا ویکسین۔ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کا نام ہے اس ویکسین کے لیے، آپ تشریف لے آئیں، وہ آ کے لگوا لیتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ آلریڈی آن ریکارڈ ہیں کہ جو بہت زیادہ کمزور لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے باہر کے ملکوں میں، ان کو لگی، ان میں سے کچھ کی فوتگی ہوئی ہے۔ جی، ویکسین اپنی ذمہ داری پہ لگوائیں، اور باہر کے ممالک میں کچھ بزرگوں کو ویکسین یہ لگی ہے اور ان کی فوتگیاں ہو گئی ہیں۔ اچھا جی، عجیب صورتحال ہے پوری دنیا میں کہ جن ملکوں نے بھی ویکسین تیار کی ہے اس میں بتا رہے ہیں جی اس میں 80% رزلٹ ہے، کوئی 90% کہہ رہا ہے، کوئی 70% کہہ رہا ہے، اور اس کے جو روٹ کازز ہیں اس کی طرف ابھی تک کوئی نہیں گیا۔ ابھی دنیا اس سے نہیں نکل پائی کہ ایک سٹیٹمنٹ پچھلے دنوں چھپا بل گیٹس کا کہ نئے وائرس کے لیے تیار رہیں۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور وبا آنے والی ہے۔ صحیح ہے۔ ویسے یہ جو اسٹرالوجر ہوتے ہیں، یہ جو نجومی حضرات، نجومی یا فلکیات کے ماہر ماہر علوم ہوتے ہیں، فلکیات، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس سال ایک نئی وبا آئے گی، اچھا، اور جو کرونا سے زیادہ ڈینجرس ہوگی، خطرناک ہوگی۔ اللہ صاحب آپ تو ڈرا رہے ہیں، صحیح بات ہے، بڑی اب مشکل اس سے میں جان چھوٹی تھی کورونا سے۔ کچھ دیکھیے، انسان جتنے بھی ہیں، انسان جب خدا کو چیلنج کرنا شروع کرتے ہیں صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات وہ کا، بادشاہ سب حقیقی ہے، کائناتوں قادر کا، مطلق ہے، اس کی مرضی ہے، سب جہانوں کا کریٹر بے ہے۔ نیاز ہے۔
اب دیکھیے کہ ایک ایسا وائرس آ گیا کہ یہ سائنسدان پکڑ ہی نہیں پا رہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو پوری دنیا کو بے بس کر کے رکھ دیا، پوری سائنس بے بس ہو کے رہ گئی۔ جو کہتے تھے نا ہم تو موت کا علاج نکالنے والے ہیں، ان کو بتا دیا کہ بھائی یہ وائرس کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے، موت تو بڑی دور کی چیز ہے، ایسے ہی، ٹھیک ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اب چین ہمارا دوست ہے، اس نے دوستی میں ویکسین ہمیں بھجوائی، جی ہاں، امیر ملکوں نے ویکسین خریدی ہے، جی ہاں، ہمیں تحفے میں مل گئی۔ ہمیں تحفے میں مل گئی۔ اب ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ جو پنجاب کی وزیر ہیں یاسمین راشد، یہ آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں ڈاکٹروں کی تنظیموں کی سربراہ ہوتی تھی، صحیح ہے، بالکل ایسے اور اس میں بھی یہ ہڑتالیں کروایا کرتی تھیں، اور جب سے یہ، حالانکہ ڈاکٹر ہیں خود، مبینہ طور پر یہ ہے کہ جب سے یہ وزیر بنی ہے پنجاب میں ہیلتھ کے سسٹم میں خرابیاں آئی ہیں۔ صحیح، اب کسی کے ڈاکٹر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کامیاب وزیر ہو ہیلتھ کا، اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتا کہ وزارت ایک انتظامی کام ہے، مینجمنٹ کا کام ہے، آپ نے مینج کرنا ہے ہسپتالوں کو، دوائیوں کو، آپ نے مریضوں کو مد نظر رکھ کے صورتحال کو مینج کرنا ہے۔ صحیح ہے، تو یہاں تو ایک اچھا مینیجر چاہیے، درست ہے، اچھا وزیر چاہیے۔ اب ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں انہوں نے دیکھیے کہ ان کی اپنی حکومت نے یہ ویکسین منگوائی، ان کے دور میں آئی، جی ہاں، اور ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بیان جھڑ کے خود اس کو متنازع بنا دیا۔ بنا دے، ایسے ہی ہے۔ اب جو دوستی پہ تو شک نہیں کرنا چاہیے، چین جیسا ہمارا عظیم دوست جس نے دیکھیے جب ووہان سے کورونا پھیلا تھا تو چینیوں نے سب لوگوں کو بھجوا دیا تھا، مگر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو نہیں بھجوایا تھا، صحیح ہے، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک نیکی کی تھی جی ہاں، کہ مریض یہاں سے نہ جائیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے والدین نے بڑی ہڑتالیں کی اور کورٹ میں بھی گئے، لیکن چینیوں نے پاکستان سے ہمدردی کا مظاہرہ صحیح کیا۔ ہے۔ اب انہوں نے تو ہمدردی میں ایک ویکسین بھجوا دی، لیکن یہاں جو ہے وہ صورتحال اور ہوگی۔ اب انہوں نے ڈرانا ایسے شروع بات، کر اچھا دیا۔ یہ جو آپ نے اچھا وہ جو اپوزیشن بعض اوقات کہتی ہے نا علی رضا صاحب کہ اس حکومت کو مخالفین کی ضرورت نہیں، یہ اپنے خود ہی آپ نے دشمن مخالف، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو پنجاب کی آپ نے بات کی، اور پنجاب کی ایک بڑی اہم وزیر سے جو انہوں نے یہ، الحمدللہ وفاق میں بھی صورتحال کوئی زیادہ اتنی کوئی تسلی بخش نہیں ہے۔ جو ماضی میں حضور جناب ظفر مرزا تھے، جو ہم نے کل اشارہ بھی کیا تھا، انہوں نے بھی ایک کام کیا ایک کیبنٹ سے، وہ بھارت سے کچھ چیزیں منگوانے کی بات کی گئی اور کچھ وہ منگوائی گئیں، اور اس کی آڑ میں بہت کچھ منگوایا گیا، وہ منگوایا گیا جو یہاں جائز نہیں تھا۔ تو جب وہ پتہ چلا کہ وہ منگوایا گیا ہے، منگوایا جا چکا ہے، اور اس پہ جب لے دے بہت زیادہ ہوئی اور وہاں کہا گیا کہ یہ انجسٹیفائڈ ہے، اس کے اوپر ایکشن ہوگا، تو انہوں نے ایک باریک واردات یہ ڈالی کہ وزیر اعظم کے اور کابینہ کو بتائے بغیر ہی نیچے سے، اچھا حالانکہ کابینہ کے فیصلے میں قانونی طور پر تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، انہوں نے ایک آرڈر کے ذریعے از خود ہی ایک تبدیلی کی، کابینہ کے فیصلے میں رد و بدل کی گئی، اور اس میں وہ چیزیں شامل کر دی گئیں جو چیزیں سرے سے تھیں ہی نہیں۔ اچھا، جی 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 جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس وجہ سے یہ وہ اندر کی بات ہے جس وجہ سے پھر بعد میں جب یہ بات بھی کھل گئی کہ اگلے 2-3 اجلاسوں میں یہ بات وزیر اعظم کے نالج میں آ گئی، ان کو ہٹا دیا گیا، لیکن ہٹا دیا گیا ہے، آج بھی وہ اسلام آباد میں مزے سے گھوم رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں اچھی جگہوں پہ، لیکن مجال ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو جائے۔ اچھا یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ بندوں کو ہٹاتے ہیں، اوکے ٹھیک ہے جی، کرپشن چارجز پہ ہٹا دیا، نیگلیجنسی پہ ہٹا دیا، نااہلی پہ ہٹا دیا، کسی بھی کام پہ ہٹا دیا، بھائی اس کی سزا کدھر گئی؟ اصل بات تو یہ ہے، جس نے قوم کو اتنا چونا لگایا آپ سزا نہیں دیتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میں کل پرسوں بھی عرض کر رہا تھا یہاں کہ عمران خان کی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمل درآمد ہی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، زبانی جمع خرچ کرو، عمل درآمد نہ کرو۔ اب بندے ہٹ گئے، آپ کو 2-3 وزیر ہٹے کرپشن کے ایشوز پہ، جی ہاں، کس کو سزا ملی؟ کسی کو بھی نہیں ملی، ان سے پہلے بھی ایک ٹھیک وہ ہے، تھے۔ تو پھر اپوزیشن والے جو ہیں وہ کسی حد تک سچے ہیں کہ جی ان کے جو وزیر ہٹتے ہیں کرپشن پہ اس کا تو کوئی پیچھا نہیں کرتا،
نہ نیب نہ ایف آئی اے نہ کوئی اور. بلکہ یہاں تو یہ اور کہا ہمیں جاتا ہے نا کہ سانسیں جس نہیں کو ہٹایا لینے جاتا ہے اس کو اس کے بعد ایک اور اچھی جگہ پہ لگا دیا جاتا ہے جہاں پھر ماشاءاللہ وہ ایک دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں اور شہد جو ہے وہ برس رہا ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں ہون برس رہا ہوتا ہے اور شہد ہی شہد بھائی ہوتا ہے. اپوزیشن ایک والوں جگہ نے سے ہٹا یہ دو پھر ادھر کہا. لگا دو، پھر وہاں انجوائے کرو پھر ادھر لگا دو، وہاں انجوائے کرو پھر ادھر لگا دو. بھائی اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ یہ خود کش ہے، تو ان کے کاموں سے تو لگتا ہے کہ یہ خود کش ہے. یہ اپنے خلاف خود کام کرتے ہیں، خود مواقع فراہم کرتے ہیں کہ لوگ ان پہ تنقید کریں. لوگوں کو کوئی شوق نہیں، صحیح ہے. یہ خود موقع دیتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ یا تو یہ وزیر جو ہے کسی مخالف پارٹی کی ہو، صحیح ہے. اپنی حکومت میں ہی اپنی منگوائی ہوئی چیزوں پہ آپ تنقید کر رہے اور ہیں. ماشاءاللہ لوگوں کو ماضی میں شک بھی اس ڈال طرح رہی کی ہیں. گفتگو یہ فرما چکی ہیں جو اس پہ کئی لوگوں نے کرٹیسائز کیا، اپنوں نے بھی کیا بیگانوں نے بھی کیا. اب جس کو یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب چلے گئے، نواز شریف کی ساری رپورٹوں کی گواہی یہ یاسمین راشد دے رہی تھی. انہوں نے کہا جی ہم نے چیک کرایا بالکل صحیح رپورٹیں ہیں، تو وہ رپورٹیں تو صحیح نہیں نکلیں. ایسے ہی ہے. چلیں یہ بھی ایک پوری بات ہے، لیکن مظہر اللہ صاحب دیکھیے اصل میں اس طرح کے بیانات کے بعد ہوتا یہ ہے، اصل میں اور آپ یا ہمارے جیسے باقی جو دوست احباب میڈیا پہ بیٹھے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں، ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی اس ویکسین میں کسی طرح کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جو بہت سارے ڈاکٹرز اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے. اس طرح کے بیانات کی وجہ سے مخمصے کا شکار مت ہو جائیے، اپنی زندگیاں بچائیے. کیا کہتے ہیں؟ ہونا تو یہی چاہیے. جی ہم تو یہی کہیں گے بالکل صحیح ہے. کہ یہ وزیر صاحبہ نے پتہ نہیں کیوں اس کی مخالفت کر دی ہے، یا کیوں لوگوں کو شک میں ڈال دیا ہے. صحیح ہے. اب پھر ہم بات کریں گے کہ پتہ نہیں ان کو حصہ نہیں ملا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، بالکل تو بھائی ویکسین کے بارے میں آپ یقین رکھیں، ویکسین درست ہے. بالکل چین ہمارا دوست ہے، اور اس نے مکمل حق طور پہ دوستی اور ادا ہر کی طرح ہے. کے جو مروجہ ٹیسٹ کے نظام ہیں ان سے پاس ہو کے آئی ہے اور بڑی محبت اور خلوص سے ایک سلطنت نے، ایک ملک نے دوسرے ملک کے حوالے کی ہے. اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ جو بیانات ہیں وہ تو نا تجربہ کاری کی بھی اظہار کرتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ انہیں اظہار بیان کے اوپر گرفت نہیں ہے بات کرتے ہوئے، وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کی بات کے کیا کیا مطالب نکل سکتے ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان جو ہیں قوم کو مخمصے کا شکار کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو قوم کو اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اور ملک کی محافظت کے لیے جو ہے ہمیشہ مستعد رہتا ہے. اور اسی ادارے کی طرف سے یہ خبر یہ ہے، SPR کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا ہے. میزائل جو ہے یہ روایتی اور جوہری وار ہیڈ ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کا تجربہ جو ہے آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کی سالانہ مشقوں کے موقع پر کیا گیا. اس موقع پر لیفٹیننٹ جنرل محمد علی جو ہیں وہ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی یہ دیکھا ہے، اور اس پہ دیگر سائنسدان بھی تھے، فورسز کمانڈر بھی تھے، اور انجینئرز کی بڑی تعداد موجود تھی. مظہر اللہ صاحب یہ تو جو ہمارے محافظ ہیں وہ جاگ رہے ہیں اور اس ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت مستعد ہیں. اچھا دیکھیے جی، ہمارا جو میزائل کا نظام ہے وہ بہت شاندار ہے. جی پاکستان نے اتنے میزائل تیار کیے ہیں کہ ان میزائلوں کی جو رینج ہے اس سے امریکہ سمیت بہت سے ملک پریشان ہیں. درست ہے. پچھلے دنوں بلکہ انہوں نے امریکیوں نے اپنی ایک سرکاری پریس کانفرنس میں اس کا اظہار کیا، جی جی اور انہوں نے ایگزیکٹ رینج بتائی، اور پھر انہوں نے انڈیا کو منع کیا کہ آپ خواہ مخواہ کسی دھوکے میں نہ رہنا. صحیح. پاکستان کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. درست ہو گیا. تو اس میں میں ایک تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہے ان کا بڑا کردار ہے. ہمیں ان کو شاباش دینی چاہیے. بالکل صحیح ہے. کہ انہوں نے پاکستانی میزائل جو ہیں وہ اس قدر طاقتور اور عمدہ بنائے کہ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، اور الحمدللہ اور دنیا ان کو سراہتی ہے. دنیا ان کو ہماری ٹیکنالوجی کو سراہتی ہے. جی اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. جسٹس فائز عیسیٰ نے
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड देने के मामले पर खुद नोटिस लिया है और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि बताइए क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है। अगर तो है तो ठीक हो गया, मामला ख़त्म, नहीं है तो फिर इसके ऊपर आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अच्छा, गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म दे तो सकता है, वो अपने MNA MPs को ग्रांट दे सकता है और ये प्रैक्टिस है बड़े अरसे से, लेकिन ये जो मरहला है ये गलत है कि एन सेनेट इलेक्शन से पहले आप 50-50 करोड़ दे रहे हैं हर MNA और हर MPA को। अब देखने वाला ये भी मामला है कि क्या अपोजिशन के लोगों को भी फंड्स दिए हैं। हमारे यहाँ तो मसाले मौजूद हैं। मतलब यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने जो फंड्स दिए थे MNAs को, तो उन्होंने अपोजिशन के लोगों को भी दिए थे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन के लोगों को दिए गए हैं फंड्स? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। हुकूमती पार्टी के लोगों को दिए गए हैं, तो ये फंड्स तो दे सकते हैं वज़ीर आज़म, लेकिन इसमें जो मुतनाज़ा बात वो ये है कि एक तो अपोजिशन वालों को नहीं दिए गए और दूसरा ये है कि ये मरहला बड़ा गलत है। जब सेनेट के इलेक्शन सर पे है और जब ये बातें की जा रही हैं कि ख़रीदो फरोख्त जारी है, हार्स ट्रेडिंग हो रही है, तो ऐन उस मौके पर कौमी सरकारी ख़जाने आप और हमारे, आपके, मेरे और जैद और बकर के टैक्सों से जमा होने वाले पैसे को तकसीम किया जा रहा है, या कर्ज़ों से जो बार बार कहा जा रहा है कि इतने हज़ार अरब का कर्ज़ और आ गया है, वही पैसा। अब देखें ना, अगर हर MNA को 50 करोड़ और हर MPA को 50 करोड़ दिए गए तो ये कितने अरब दौलत बन गई? कोई शक नहीं है। ठीक है जी, तो ये है तो मुल्की ख़जाने से रकम आप दे रहे हैं। अच्छा, महंगाई की बात करें तो आप कहते हैं मुल्की ख़जाना खाली है, तो ये फिर अगर मुल्की ख़जाना खाली है तो ये पैसे कहाँ से आ गए? जी, सोचने वाली बात है। और फिर साथ ये भी कहते हैं कि जी माजी में आप हमेशा ये तकरीरें भी करते रहे हैं कि ये जो पैसे देने की रवायत है ये करप्शन की बुनियाद है, इस वजह से करप्शन होती है तो हम नहीं देंगे। तो ये इस तरह की जो सूरत हाल है ये बड़ी ही अजीब व गरीब है और बड़ी अफसोसनाक है। क्या ख्याल है? क्या जनाबे वाला। अच्छा, अपनी हर बात से फिरने का, मुकरने का यो एक तरह का जैसे ठेका लिया हुआ है ना, ऐसा ही है। एक और काम आ जाए इससे हुआ, आपको पता है वाना में साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुली पेशकश की थी कि जनाब फॉरेन फंडिंग केस की खुली सुनवाई की जाए। हमने इस पर बड़ी गुफ्तगू की, बड़ी लहदे हुई, बड़ी शाबाश की गई। सरकार आज उनके वकील ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी है कि जनाब हमारे चेयरमैन के बयान को गलत समझा गया है। अब उसकी तशरीह। अच्छा, गुजारिश ये है कि गलत क्या समझा गया है। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, जो PTI के चेयरमैन हैं, उन्होंने ओपनली ऑफ़र की थी कि जनाब इसकी स्मार्ट TV पर की जाए और बाकी लोगों को भी बुलाया जाए, एक तरह से मनाजरा जैसे होता है वो कराया जाए। शाह खबर साहब की दरख्वास्त से पहले ये दरख्वास्त इन्होंने इजाफी दी है, इसलिए कि उससे नेक्स्ट डे इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हुआ ये था, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल, आपको पता तो है लेकिन आप चाहते हैं कि नाजरीन को वो बात बताई जाए। हुआ ये कि जब ये बात की गई तो जो इस मुकदमे के मुद्दई हैं अकबर एस बाबर और जो इस बानी हैं बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुरू के 10 दोस्तों की जो जथा था जिसने बनाई थी ये PTI, उसके जो हिस्सा थे, उन्होंने फ़ौरन दरख्वास्त दायर की। उन्होंने कहा कि जनाब ये देख लीजिए वज़ीर-ए-आज़म ने ये कह दिया है। जब वज़ीर-ए-आज़म ने ये कह दिया है तो अब मुझे उनके दिए गए एविडेंसेस जो हैं और ये जो कहते हैं कि हमने इतनी रिपोर्टें, जो कल भी हमने बात की थी कि इतना कुछ जमा करा दिया है, अपने डोनर्स की लिस्ट दे दिया, ये वो, तो उन कागजात तक हमें रसाई दी जाए। जब उन्होंने ये दरख्वास्त दी कि हमें रसाई दी जाए तो उसके जवाब में फिर शाह खबर को ये दरख्वास्त तहरीरी तौर पर देना पड़ी कि हमारे चेयरमैन के बयान को गलत समझा गया है। भाई, हमने गलत क्या समझना है? पूरे पाकिस्तान ने क्या गलत समझना है? दुनिया ने क्या गलत समझना है? उनकी ज़बान से ये अदा हुआ तो हमने उन्होंने साथ दरख्वास्त में ये कहा कि अकबर एस बाबर की इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए कि ये जो कागजात तक एक्सेस मांगते हैं। आप क्या किया? फिर हुआ ये कि इनके जो वकील थे, ये तो शाह खबर साहब तो इमरान खान साहब के और PTI के वकील हैं, इनके वकील जो अकबर एस बाबर के वकील हैं सैयद अहमद हुसैन शाह,
انہوں نے کہا بھائی یہ بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو خفیہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ایک مقدمہ ہو رہا ہے اور مقدمے کا جو دوسرا فریق ہے وہ جو کچھ دے رہا ہے اس تک آپ ہمیں ایکسیس ہی نہیں دے رہے تو ہم نے مقدمہ خلخاک لڑنا ہے. صحیح ہے بات کہ آپ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہمیں اس بالکل تک صحیح رسائی دی جائے کہ انہوں نے ان کیا کی دیا ہے. بات بالکل صحیح ہے کہ اچھا اب وہ رسائی نہیں دے رہے. نہیں، اس میں دو باتیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ ان کو رسائی دینی چاہیے، جی ہاں، پہلی بات یہ ہوگی. جی ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے مقدمہ کیا ہے تو ان کے پاس ثبوت ہونے چاہیے تھے. نہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے ثبوت تو دے دیے ہیں. نہیں دیکھیں نا، ہمارے پاس یہ چلاکی کرتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کے خلاف گئے ہیں کورٹ میں کہ جی علی رضا صاحب نے یہ کیا ہے، تو بھائی آپ ثبوت لے کر آئیں. آپ کورٹ سے کیوں ثبوت مانگ رہے ہیں؟ نو انہوں نے بات کی، انہوں نے اپنے بعد میں میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اکبر بابر کا کہنا یہ تھا کہ مشرق وسطیٰ، یورپ اور دیگر ممالک سے جو پی ٹی آئی کو فنڈنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم نے، انہوں نے خود کہا، جو ہم نے ثبوت دیے ہیں ان ثبوتوں کو چیک کرنے کی زحمت بھی نہیں کی گئی. گزارش یہ کہہ رہے ہیں. اب ان کے لیے فرق حبیب صاحب لے آئیں، باقی پارٹیوں کے لیے. بھائی الیکشن کمیشن نے 15 پارٹیوں سے ریکارڈ مانگا ہے، ایسا ہی ہے. اور اس میں اکیلی پی ٹی آئی نہیں، فارن فنڈنگ میں بہت سے بڑے بڑے شرفا جو ہیں وہ شامل ہیں. گزارش یہ ہے کہ اگر حساب کتاب ہو گیا اور الیکشن کمیشن نے شفافیت کا مظاہرہ کیا تو 15 پارٹیاں آپ کی فارغ ہو جائیں گی اور ان کو نااہلی مل جائے گی. گزارش یہ یہاں ایک طرف الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ہوتا ہے، دوسری طرف ڈیل چل رہی ہوتی ہے. وہ عزیر بلوچ کی ضمانتیں ایسے ہو گئی تھیں، آج آصف علی زرداری کی ضمانت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو پس پردہ ڈیلیں چل رہی ہوتی ہیں. نہیں وہ تو یقیناً چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر ایک طاقتور انسان کے خلاف کوئی مقدمہ ہو تو اس کے جواب میں باقی جو مقدمہ کرنے والے ہیں 15 ان کے خلاف بھی مقدمات کھول لیے جائیں. یہ کوئی بات مجھے جچتی نظر نہیں آ رہی. علی رضا صاحب کرنے کو جو دل ہے کر لیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اکبر ایس بابر نے یہ مقدمہ اس وقت کیا تھا جب وہ شخص طاقتور نہیں تھا، وہ شخص اپوزیشن میں تھا. ٹھیک ہے. اور اکبر ایس بابر کو اس وقت شاباش دی تھی اس وقت کی برسر اقتدار پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے. اکبر ایس بابر صاحب وہی آدمی ہیں، مجھے یاد ہے ابھی تک کہ 22-23 سال پہلے اکبر ایس بابر صاحب ہمیں فون کیے کرتے تھے کہ یار وہ خان صاحب سے مل لیں اور یہ کر لیں، اور وہ جہاں میلوڈی میں آفس تھا ان کے میڈیا مینیجر تھے. ایسا ہی ہے. تو اکبر ایس بابر صاحب کے پاس اگر بہت ثبوت ہیں، اور ویسے تو اکبر ایس بابر صاحب جس دور میں چلے گئے تھے اس کے بعد ہی کوئی فنڈنگ شنڈنگ آئی ہے تو مجھے نہیں لگتا. لیکن عمران خان صاحب مطمئن ہیں جی صحیح ہے. ہماری فنڈنگ ٹھیک. بہرحال وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ بطور پارٹی چیئرمین مطمئن ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں انہوں نے نہیں پھنسنا، ان کے مخالفین نے پھنس جانا ہے. اور وہ بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ تو جنہوں نے ہمیں دھکا دینے کی کوشش کی تھی اس کنویں میں وہ خود گریں گے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے عدالتی معاملات پر، فارن فنڈنگ کے معاملات پر بات چیت ہو رہی تھی. اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے مظہر برلاس صاحب. اگلی خبر یہ ہے کہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا ایک بازار گرم ہے، اور بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو نہ این او سی ملا ہوا ہے، نہ ان کے پاس زمینیں ہیں، لیکن انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. اور دوسری طرف سوسائٹیوں والے لوگوں کا بھی کہنا یہ ہے کہ 2018 کے بعد آر ڈی اے نے، خاص طور پر پنڈی کے آر ڈی اے کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی ایک بھی سوسائٹی کو این او سی دیا جائے یا کچھ کام آگے بڑھایا جائے. اچھا جی، بات یہ ہے کہ ایک تو پورے ملک کا یہ حال ہے، تمام بڑے شہروں میں یہی صورتحال ہے. جو آر ڈی اے کی آپ نے بات کی، آر ڈی اے والے مانگتے ہیں ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے مختلف چیزیں.
ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے وہ قانونی کاغذات پورا کرنے سے قاصر رہتے ہیں، لہٰذا آر ڈی اے والے کیوں ان کو این او سی دے دیں؟ ٹھیک ہو گیا. لیکن اس دوران یہ واردات یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی بالکل اسی طرح اسلام آباد کی بھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو سویلین امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سواں گارڈن کے نام سے مشہور ہے. اس کے حوالے سے بھی کوئی ایک اہم رپورٹ ہے ہمارے ڈائریکٹر نارتھ جی ٹی وی جناب قیوم بخاری صاحب کے پاس. قیوم بخاری صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. بخاری صاحب، یہ سواں گارڈن کے حوالے سے کوئی بہت اہم خبر ہے آپ کے پاس، سنا ہے کیا؟ اوورآل کیا صورتحال ہے؟ کوئی سنا ہے وہاں کوئی 5-6 سالوں میں کوئی اربوں روپے کی لوٹ مار ہوئی، کوئی بے قاعدگیاں ہوئیں، کوئی بے ضابطگیاں ہو گئیں؟ جی علی صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہاں پر 2007 سے لے کر 2017 تک 252 کروڑ روپے کی جو ہے وہ کرپشن ہوئی، جس کے حقائق جو ہے آڈٹ رپورٹ میں سامنے آئے ہیں. اس پر جو ہے تفصیلی انہوں نے اپنی رپورٹ دی ہے، جس کے مطابق سوا گارڈن جو ہے سوسائٹی، اس میں کمرشل اور جو دوسرے رہائشی پلاٹس ہیں ان کی مد میں تقریباً جو ہے 252 کروڑ روپے جو ہے وہ انہوں نے ہڑپ کیے ہیں. اس کی جو تفصیل ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ان کے جو سابق صدر ہیں انصر گوندل صاحب اور ان کی جو باڈی تھی، انہوں نے اپنے دونوں ادوار میں یہاں پر پلاٹس جو ہے الاٹ کیے. ان الاٹمنٹ کی مد میں انہوں نے جو فیسیں تھیں اس کی مد میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ مال بنایا، اور اس کی جو رپورٹ تھی وہ آڈٹ رپورٹ میں جو ہے وہ ثابت ہوئی، جس کی تفصیل ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ان کی جو رپورٹ تھی اس میں سابق صدر احمد سعید، سابق صدر انصر محمود گوندل، انہوں نے سوسائٹی کے بلاک جی اور ایچ کی زمین جو ہے وہ حاصل کیے بغیر 149 کمرشل اور 548 جو ہے رہائشی پلاٹ فروخت کیے، جس کے مطابق سوسائٹی کو دو جو ہے مد میں ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں اور ایفیلیشن چارجز کی مد میں جو ہے وہ ایک تو ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں 59 کروڑ اور ایفیلیشن چارجز کی مد میں 17 کروڑ کا جو ہے وہ نقصان ہوا. بخاری صاحب، اسی طرح انہوں نے جو بخاری صاحب ایک سوال لے لیں ہے جی اس کے اندر انہوں نے یہ دونوں بلاک جو ہیں وہ تعمیر کیے اور اس کے پلاٹس انہوں نے بیچ دیے. بخاری صاحب ایک سوال تو لے لیں. بخاری صاحب گزارش یہ ہے کہ 2 سوال ہیں کہ کیا اس سوسائٹی کا کیس نیب کی طرف گیا ہے، کسی نے موو کیا ہے یا نہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سول ملازمین ہیں یہ بیچارے اپنی ساری عمر کی جمع پونجی ان پلاٹوں میں لگا دیتے ہیں جو یہ وارداتی کھا جاتے ہیں، تو وہ سول ملازمین بیچارے کس کے سامنے روئیں؟ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. ابھی تک جو ہے مدد صاحب ان کا کیس جو ہے وہ نیب میں پٹ اپ نہیں ہوا. ان کی انکوائری جو ہے ایڈمنسٹریٹر نے کی تھی اور ایڈمنسٹریٹر نے بھی انکوائری جو ہے آڈٹ رپورٹ آنے کے بعد کی. جب آڈٹ رپورٹ میں انکشاف ہوا تو ایڈمنسٹریٹر نے جتنے بھی اپنی تحقیقات تھیں وہ مکمل کی، مختلف جو اس کے متاثرین تھے ان سے گفتگو کی، ان سے انہوں نے جو حقائق جو ہے وہ مانگے، اور جس میں انہوں نے پھر استدعا کی کہ اس جو کمیٹی تھی جو دونوں ادوار میں انصر گوندل صاحب اور ان کے ساتھ سعید صاحب جو تھے انہوں نے کرپشن کی ہے، لہٰذا ان سے جو پیسے ہیں وہ واپس لیے ہیں. اور 252 کروڑ روپے جو ہے نا وہ اماؤنٹ ٹوٹل ہے، جس کی ایف آئی اے میں ابھی کیس چل رہا ہے. لیکن ایف آئی اے کے بلانے کے باوجود انصر محمود گوندل جو ہے وہ اتنے با اثر ہو گئے ہیں کہ وہ ایف آئی اے میں پیش نہیں ہو رہے. ایف آئی اے نے بھی ان کو بلایا نہیں گئے. ابھی جو ہے وہ درخواست گزار جو ہے وہ نیب میں جانے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نیب میں اپلیکیشن دیتے ہیں تاکہ یہ نیب جو ہے نا ہمیں ہماری ریکوری کر کے دے، جو سوسائٹی کا نقصان ہوا ہے وہ سوسائٹی کو دیا جائے. اچھا، یہ جیسے آپ نے بتایا کہ 2 ارب 52 کروڑ 61 لاکھ 94,173 روپے کی کرپشن اور بے ہوئی ہیں، اور 149 کمرشل پلاٹس اور 548 رہائشی پلاٹس کریٹ کیے گئے، جبکہ یہ زمین ان کے نام ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی تھی. تو ماشاءاللہ بڑا کیا کام کیا گیا. جی بالکل علی رضا صاحب، یہ ایسے ہی ہے
کیونکہ انہوں نے جو زمین ایکوائر کی وہ ان کے پاس زمین تھی ہی نہیں. بے نامی ایک تو ہوتی ہے اور ایک بالکل بھی نہ ہونا ہے. ان کے پاس بے نامی کے تو چھوڑ دیں, ان کے پاس تو زمین تھی ہی نہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے نا 149 کمرشل پلاٹ اور 548 جو ہے وہ رہائشی پلاٹ بیچ کر ان کی پوری جو اماؤنٹ تھی وہ اپنے پاس رکھی. یہ جو انصر گوندل صاحب ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انصر گوندل صاحب G9 مرکز میں جو ہے وہ کپڑا جو ہے رنگنے کا کام کرتے تھے, رنگ ساز تھے. یہ خواتین کے لباس جو ہے دوپٹے یہ رنگتے تھے, لیکن یہ دوپٹے رنگتے رکھتے آج جو ہے 450 کروڑ کے مالک ہیں, اور یہ ساری کرپشن جو ہے وہ سوسائٹی سے کی گئی. لیکن بخاری صاحب میرا خیال ہے پھر بندے نے محنت تو کی ہے, جو کپڑا رنگتے رنگتے اتنے ارب روپے کما گیا تو بندہ تو ذہین ہے پھر. جی بندہ بالکل ذہین ہے, بالکل ذہین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میں نے جو کام سٹارٹ کیا تو میں نے کہا جی جو میں یہاں سے اکٹھا کروں گا وہ میں ان کو حصہ دیتا جاؤں گا اور میرا کام چلتا جائے گا, اور میں آج تک اس کام کو اسی طریقے سے ہی انجام دے رہا ہوں. میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اس لیے کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں ان کو بھی خوش کرتا ہوں. میں نے FIA میں مجھے بلایا گیا, میں نہیں گیا, چونکہ میں نے وہاں پر جو میرے انویسٹیگیٹو آفیسر تھے میں نے ان کو بھی خوش کیا, میں نے ان کو بھی پلاٹ دیے ہیں. اس نے یہ انکشاف کیا کہ میں نے ان کو بھی پلاٹ دیے ہیں. اچھا, یعنی انہوں نے FIA والے اور جو انویسٹیگیشن کرنے والے ان پہ بھی الزام لگا دیا. بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے. مظہر برلاس صاحب اس پہ ایک کمنٹ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ درخواست گزاروں نے جس درخواست دی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا نام ECL میں ڈالا جائے تاکہ یہ ملک سے فرار نہ ہو. کہیں رنگ ساز جو ہے وہ اربوں پتی بن گئے. ایک اور سوسائٹی والا اسلام آباد میں وہ ایک مل میں 300 روپے ملازم کے طور پر آیا تھا, کہیں فلودے والے بن گئے, کہیں پاپڑ والے بن گئے. مظہر برلاس صاحب, فلودے والوں کی, پاپڑ والوں کی, ریڑھی والوں کی, رنگ سازوں کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں, لیکن جو لوگ دن رات محنت کرتے ہیں, 2-2 3-3 شفٹوں میں کام کرتے ہیں, وہ بھوکے ہی مرتے چلے جا رہے ہیں. اور جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں ان کو بہرحال ان کے اوپر اگر اداروں نے ہاتھ نہ ڈالا تو لوگوں کا ایک نظام انصاف کے اوپر اعتماد اٹھ جائے گا. آج اتنا ہی, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.